ہوں اپنے ٹاپک کی طرف. آپ میں سے کچھ بچوں کو پتہ ہوگا, کچھ کو نہیں پتہ ہوگا کہ ہماری اکیڈمی نے ایک سوسائٹی بنائی ہے. اکیڈمی کا نام تو پتہ ہی ہے, نلسا. N stands for نیو اینڈ L لا اور S stands for سائنس اینڈ A for اکیڈمی. نیو لا اور سائنس اکیڈمی نے ایک اسٹوڈنٹس کی سوسائٹی بنائی ہے جو کہ ویلفیئر کے کام کرتی ہے. اب اس میں جو ہم نے کام کیے ہیں, کیا کیا کام کیے ہیں, جب آپ کو پتا تھا ابھی ریسنٹلی ایک فلڈ آیا, ٹھیک ہے, اس میں کافی سارے آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی, کتنے بچے پانی میں بہہ گئے. خیر ہم نے اس پہ فنڈ ریزنگ کی. ہماری سوسائٹی کے جتنے بھی ممبرز ہیں, جتنے بھی بچے بھی ہیں, سبھی بچوں نے بہت زیادہ کلیکشن کی. ٹیچرز کا بھی کنٹریبیوشن تھا, ایگزیکٹو ممبرز جتنے بھی تھے, اکیڈمی کا, سر شروز کا, سبھی کا بہت رول تھا. بتانے کا مطلب جو ابھی آپ کو بتایا جا رہا ہے لیکچر, اس میں بریفنگ دی جا رہی ہے کہ جو ہماری سوسائٹی ہے وہ کیا کر رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک تو چیز جو آپ کو بتا دیا کہ ہم ایک ٹرک پہ جس کے اندر راشن تھا, ہم نے کوئی پراپر کیش ادھر جا کے لوگوں کو دیا. راشن کے پیکٹ تھے جس کے اندر گھی, آٹا, چینی, اس طرح کی جو بھی ضروریات کی چیزیں تھیں, وہ کتنے راشن کے پیکٹ بانٹے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ایک ریسنٹلی ہمیں ایک پتہ چلا کہ ایک غریب ہے, خیر 2 شادیوں کا پتہ چلا تھا جس میں سے ہم نے ایک میں کنٹریبیوشن کیا, اور ایک میں کنٹریبیوشن کیوں کیا اور دوسری میں کیوں نہیں کیا اس کی بھی میں ریزن بتا دیتا ہوں. جس میں ہم نے کنٹریبیوشن کیا, ہم نے ان سے پوچھا کہ اچھا آپ کی مہندی میں کتنے لوگ آئیں گے, تو انہوں نے کہا سر ہمارے جو بھی شادی ہے اس میں مہندی نہیں ہونی. برات کا پوچھا تو انہوں نے کہا برات میں مخصوص کچھ لوگ آئیں گے. ولیمے کا پوچھا, پھر اس میں ہم نے کچھ ان کو کنٹریبیوٹ کر دیا. دوسرا کیونکہ یہ حقیقت میں پتہ چل رہا ہے کہ ایک وہ فیملی ہے جو واقعی میں ڈیزرونگ ہے, جو مہندی برات میں فضول خرچیاں نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, تو نظر آتا ہے کہ یار یہ ڈیزرونگ ہے, ہمیں ان کو ڈونیٹ کرنا چاہیے. پھر دوسری جو فیملی تھی جس کی شادی کا ہمیں کہا گیا, اس میں جب پوچھا کہ مہندی میں کتنے لوگ ہیں, تو مہندی میں پتہ چلا 100 کے قریب ہیں. فگر تھوڑا اوپر نیچے ہو سکتا ہے, میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. برات میں بھی پتہ چلا 200 کے اراؤنڈ برات ہے, اور اسی طرح سے تو اسی پہ ہم نے ویسے ہی ان کو ڈینائی کر دیا کہ ہم آپ کو ڈونیٹ نہیں کر رہے, کیونکہ ایسی کوئی بھی ڈیزرونگ فیملی نہیں ہے جو برات میں 200 بندہ لے کے جائے. ٹھیک ہے, تو ایک پوائنٹ یہ ہو گیا کہ ہم نے شادیوں میں کنٹریبیوٹ کیا. پھر دوسرا یہی جو سیلاب آیا تھا اس کے اندر ہمیں پتہ چلا تھا کہ ایک فیملی جن میں ایک ہی میل ممبر تھے, ان کا گھر سیلاب میں گر گیا تھا, اور ان کی بیٹیاں تھیں اور بیوی تھی, اور ان کی بھی بیماری کی وجہ سے وہ خود بھی بیمار تھے. صرف وہ کسان تھے, اپنی فصل وغیرہ میں جا کے کچھ روزگار کماتے تھے. تو ہم نے ان کو تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کیا کہ وہ اپنا گھر بنا لیں. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے مزید ہم کنٹریبیوٹ ابھی بھی لوگوں کو کر رہے ہیں, ابھی بھی ہم کلیکشن بھی کر رہے ہیں. تو یہ خاص میرے آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو تھوڑی سی بریفنگ دی جائے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ کیا کر رہی ہے. آنے والے دور میں انشاءاللہ ہمارا آگے بہت سے بڑے پلان ہیں. ہمارے پلانز ہیں کہ ہم جتنے لوگوں کو روزگار اگر دے سکیں ہم روزگار دے سکیں گے, ہم تعلیم دے سکیں ہم تعلیم دیں گے. فری یتیم بچے ہیں جو بھی ڈیزرونگ ہے ہم ان کو خاص ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. اگر ضرورت پڑے تو فری بھی ہم پڑھائیں گے, پر اس میں یہی چیز دیکھیں گے کہ اگر وہ بچے پڑھ رہے ہیں, صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بچے آ رہے ہیں, اگر ہم کوئی ٹیسٹ لے رہے ہیں تو ٹیسٹ میں ان کے مارکس نہیں آ رہے, تو یہ اس سے نظر آ جاتا ہے کہ اگر کوئی وہ ڈیزرونگ فیملی ہے تو وہ پڑھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, دوسری چیز اگر ہم اس کو جج کرنے کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے, مطلب فار ایگزامپل کوئی بچہ اگر آیا ہے ایڈمیشن لینے اور وہ کہتا ہے جی ہم ڈیزرونگ ہے, تو اگر میں دیکھوں کہ میرے پاس موبائل لیٹس سپوز اگر 40,000 کا اور اس کے بعد موبائل 50,000 کا, تو میرا نہیں خیال کہ وہ ڈیزرونگ ہے کہ اس کو ہم فری آف کاسٹ پڑھائیں. ٹھیک ہے, اگر میرے سے مہنگا اس کا موبائل ہے تو میں کیسے اس کو ڈونیٹ کروں. ٹھیک ہے, اگر پھر بھی میرے پاس اتنا رزق ہو تو میں کروں گا, پر میرے خیال میں پہلے بہت سے نچلے طبقے کے لوگ ہیں جن کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں زیادہ بچے ممبرز ہیں, سیکٹری وغیرہ اناؤنس کریں گے. اور بیٹا میرا ایک جو اپنا پرسنل ویو ہے, میں نے یہ کہا کہ ہم کلیکشن کریں گے. کلیکشن کیسے کریں گے وہ ٹیچرز آپ کو مس صبا غالباً گائیڈ کریں گی آپ کو, کہ آپ کو ایک چھوٹا سا ٹاسک دیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے ہر بچے نے 1000 لے کے آنا ہے, آپ کو ایک چھوٹا سا ٹاسک دیں گے, اور اس ٹاسک میں یہ ہوگا کہ آپ نے فار ایگزامپل 10 لوگ ہیں آپ کی فیملی کے جو جاب کرتے ہیں,
ایون اگر تو پاکٹ منی والے بھی ہیں ان بچوں کو بھی ڈونیٹ کرنا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں ڈونیٹ آپ نے کس کے لیے کرنا ہے, میرے لیے نہیں کرنا. اگر آپ یہ سوچ کے ڈونیٹ کریں میں سر حمزہ کو دوں گا, سر حمزہ ریٹرن دیں گے, سر حمزہ عزت دیں گے, تو پھر میرے خیال میں آپ کو ڈونیٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, میں اکثر بتاتا ہوں اگر میں پڑھاتا ہوں ایکسٹرا ٹائم لگاتا ہوں تو میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ بچہ مجھے کچھ ریٹرن دے گا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ کیا ہے, میں یہ کہتا ہوں یار میں اگر پڑھا رہا ہوں تو اگر میرا چھوٹا بھائی ہوتا, میرا اپنا بچہ ہوتا, تو میں نے اس کو بھی ایسے ہی پڑھانا تھا. اور ریٹرن میں کس سے مانگ رہا ہوتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہوں. آپ میں سے اگر کوئی بھی بچہ ہے تو وہ مجھے کیا ریٹرن دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے اگر آپ لوگ مجھے پیسے دے رہے ہو تو ایکچولی میں وہ مجھے نہیں دے رہے, اور اگر مجھے دے بھی رہے ہو تو میں آپ کو کیا ریٹرن دے سکتا ہوں, میں کچھ بھی نہیں دے سکتا. پھر دوسری چیز, آپ 100 روپیز دیتے ہو, 500 دیتے ہو, 5000 دیتے ہو, 5 لاکھ دیتے ہو. 5 لاکھ والے بچے نہیں ہیں, اسٹوڈنٹس ہو آپ ابھی, تو بتانے کے بعد آپ جتنے بھی پیسے دیتے ہو آپ کو ریوارڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ کس نے 5000 دی ہے اور کس نے 500 دی ہے. اللہ تعالیٰ اگر وہ انما الاعمال بالنیات, بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اللہ تعالیٰ کوالٹی کو چیک کرتا ہے, کوانٹیٹی کو نہیں چیک کرتا. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کتنی خاص نیت کے ساتھ وہ بچہ دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے زیادہ دے رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ میں 5000 دوں پر منتھ اور آپ میں سے کوئی بچہ اپنی فیملی کا اکٹھا کر کے لیٹس سپوز جتنا بھی آپ آسانی سے کر سکتے, مثال لے لو 500 کرتے ہو. اب میرے دینے میں میرا یہ تھا کہ یار میرا نام ہوگا کہ سر حمزہ نے اتنے پیسے ڈونیٹ کیے ہیں, اور آپ اس لیے دے رہے ہو کہ یار میں دے رہا ہوں تو اس میں کسی غریب کو روٹی کھانے کو مل جائے, کسی غریب کا کوئی کیا اسے کہتے ہیں اگر شادی ہونی ہے کوئی یتیم بچے کی اس کی شادی ہو جائے, کسی کو جہیز کا مسئلہ ہے جو ضروری ہے, ایکسٹرا والا جہیز نہیں, اگر کوئی ضروری چیز کا مسئلہ ہے وہ ہو جائے, کسی بچے کی تعلیم ہے, کسی کا روزگار ہے, اس میں آپ یہ سوچو کہ میں نے کسی ایک کی مدد کر دی ہے. تو اس لیے بیٹا ہمیشہ آپ کی لائف کا جو اجالا, آپ کی لائف کے اندر جو روشنی آئے گی وہ دوسروں کی زندگی کو روشن کر کے آئے گی. آپ کو اگر کوئی سیٹسفیکشن مل سکتی ہے تو وہ اس صورت میں مل سکتی ہے جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہو. اللہ تعالیٰ بھی انہی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ میرے منتھلی پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا میرا کتنا ایکسپینس ہوتا ہے, کھانے پہ کتنا ہوتا ہے. میں ایک دفعہ اگر بیٹھ جاؤں تو میرے خیال میں 1000, یہ 2 لوگ بیٹھے ہوں تو 1000 بل بن جاتا ہے. اگر میں 500 منتھلی اگر میں ڈونیٹ کر دوں گا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, 1000 کر دوں گا مسئلہ نہیں ہوگا. وہ 1000 سے زیادہ پتہ نہیں کتنے 1000 میں نے ایسے ہی ویسٹ کر دینے ہیں, مجھے پتہ بھی نہیں چلنا. خیر, جتنا بھی آپ کو بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سوسائٹی میں کیا کر رہے ہیں, ہم سوسائٹی میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور مدد کس سینس میں کر رہے ہیں, ہم غربا کی جو فیمیلز ہیں یا یتیم ہیں ان کی شادی کروا رہے ہیں. جیسے سیلاب آیا اس میں ہم نے لوگوں کو راشن تقسیم کیا, ہم نے کچھ لوگوں کو کر دیا. آگے مزید ہمارے پلان ہے, ایجوکیشن پہ پلان ہے ہمارا, اور دوسرا جو ایک پلان ہے کہ ہم تعلیم اور روزگار یہ 2 چیزیں دیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ لوگ جتنا بھی کر سکتے ہو, آپ نے ریٹرن میرے سے یا کسی سے بھی نہیں مانگنا, آپ نے ریٹرن دے کے اللہ تعالیٰ سے لینا ہے. اور وہ اس کا یہ بھی ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہو آپ کو 7 گنا ملتا ہے, 10 گنا ملتا ہے, اور ایک جگہ یہ بھی کہا 70 گنا ملتا ہے. ایک اگر آپ نے وہ آیت ہے اس کا کہ آپ ایک بیج لگاتے ہو اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں, ہر بالی میں سے 100 نکلتا ہے, تو یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے جس کا مطلب ہے 700 ٹائمز. خیر, آپ نے جدھر بھی کرنا ہے, آپ نے جہاں پہ بھی جاتے ہو, آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے آپ اچھے کاموں میں حصہ لو, آپ اچھے ہو یا برے ہو. میرا یہ ماننا ہے یا میرا یہ ایمان ہے کہ آپ اگر کسی دوسرے کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرتا ہے, اور یہی چیز آپ کی مغفرت کا سبب بنتی ہے. تو میرے خیال میں آپ کو کافی پتہ چل گیا ہوگا ہماری سوسائٹی کے بارے میں. خیر, تھینک یو ویری مچ. اپنے لیکچرز کے لیے تیار ہوں, جا کے نماز پڑھیں پہلے.